بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مہربانو ہے اور میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ میرا تعلق لاہور کے قریبی علاقے شاہدرہ سے ہے۔ سب لوگ مجھے پیار سے مہر یا مہرو بلاتے ہیں۔ میری زندگی میں اب تک بڑے اتار چڑھاؤ آ چکے ہیں۔ میں چھوٹی سی تھی جب سے میں نے اپنی اماں کو کولہو کے بیل کی طرح کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ سارا دن نوکرانیوں کی طرح لگی رہتی تھی اور رات کو جب سونے کے لیے لیٹتی تو اس کا بدن ٹوٹ رہا ہوتا تھا، پور پور دکھ رہا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو اتنا زور زور سے رو پڑتی تھی کہ میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگتی۔ ہم نے اپنے پورے بچپن میں ماں یا باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا، بلکہ سارا بچپن محرومیوں میں کٹا تھا۔ اگر میں یہ بھی کہوں کہ کسی کو ہماری پرورش کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ اماں کو پھوپھیاں اور دادی کبھی بھی ایک لمحہ فرصت کا نہیں دیتی تھی، اور جب بھی کبھی وہ اماں کو دن میں کہیں بیٹھا دیکھ لیتی تو فوراً سے کوئی نہ کوئی کام پکڑا دیتی تھی۔ اور رہے ابا، وہ جب بھی گھر آتے تھے اتنے تھکے ہوتے تھے کہ فوراً کھانا کھا کر سو جاتے۔ جس دن ابا گھر جلدی آ جاتے تھے اس دن دادی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور ایسی طبیعت خراب ہوتی تھی کہ وہ بس ابا سے دبواتی ہی رہتی تھی۔ کوئی بھی دوائی نہ لیتی، یہاں تک کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ ابا انہیں دباتے رہتے۔ وہ تب جا کر ٹھیک ہوتی جب ابا نیند کی شدت سے جھولنے لگتے تھے۔ اس وجہ سے اماں اور ابا ایک گھر میں دو اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ ابا تو اکثر صحن میں یا چھت پر سوتے تھے۔ صبح اٹھتے تو اماں نے ناشتہ بنا کر رکھا ہوتا اور دوپہر کا کھانا ساتھ باندھ دیتی۔ رات آتے تب بھی ہم میں سے کوئی ابا کو کھانا دے دیتا، یا پھر اکثر کوئی نہ کوئی پھوپھی بس اتنا سا کام سر انجام دیتی تھی۔ اور اس ماحول میں کئی دن اماں اپنے سر کے سائیں کو دیکھتی بھی نہ تھی۔ ہم لوگوں کو پڑھانا تو دور، کسی کو ہمارے نام تک ٹھیک سے رکھنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ کوئی مانو کہتا تو کوئی بلی، تو کبھی کچھ۔ اکلوتی اماں تھی جو مجھے میرے پورے نام سے مہربانوں سے بلاتی تھی، اور سچ کہوں تو صرف اسی وجہ سے مجھے بھی اپنا نام یاد تھا، ورنہ میں تو کب کا اپنا نام بھول چکی ہوتی۔ اماں کی یہی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اماں ہم سے پیار تو بہت کرتی ہے اور ہمیں پڑھانا لکھانا بھی چاہتی ہے اور بہترین پرورش کرنے کا خواب بھی دیکھتی ہے، لیکن ان حالات اور ایسے ماحول کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتی، یا شاید اسے موقع ہی نہیں ملا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر ہمارے اماں ابا ایسے نہ ہوتے اور اماں کو ہماری تربیت کا پورا موقع ملتا تو وہ ہمارے لیے کتنا کچھ کرتی نا۔ اماں خود میٹرک پاس تھی۔ اس دور میں میٹرک پاس کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ ہمارے پورے خاندان میں کوئی بھی اس روانی سے اردو نہیں بول سکتا تھا جس طرح اماں بولتی تھی۔ باقی سب تو ایسی ٹھیٹ زبان بولتے تھے کہ لگتا تھا کہ سارا خاندان ہی ان پڑھ جاہلوں کا ہے۔ اور اس بات کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب ہمارے گھر پولیو کے قطرے لگانے والے آئے تھے۔ تب دادی اور پھپھو تو ان لوگوں سے لڑ ہی پڑی تھی کہ تم لوگ ان قطروں سے ہمارے بچوں میں نقص پیدا کر دو گے۔ ان عورتوں نے کافی کوشش کی لیکن دادی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمارا علاقہ اس وقت ایک گاؤں ہی تھا جہاں تب یہ سب اتنا عام نہیں تھا، اس سے تب وہاں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ جو بھی بچے یہ قطرے پی رہے ہیں ان میں بیماریاں جنم لیں گی، اور جس کی وجہ سے وہ آگے کی نسل بنانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس سے سب لوگ جھجک رہے تھے، لیکن میں حیران تب ہوئی جب اماں نے ان عورتوں سے ان کی ہی زبان میں اچھے سے بات کی اور پھر ہمیں قطرے بھی پلائے تھے۔ اس دن مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ اماں تو پڑھی لکھی تھی۔ میں اب سوچتی ہوں کہ اگر وہ اتنا پڑھی لکھی تھیں تو ان جاہلوں میں کیسے آ بسیں، یا شاید میرے نانا نانی کو کوئی سمجھ نہیں تھی جو اپنی اتنی سگھر بیٹی ایسوں میں دیتی۔ اور مجھے اکثر حسرت سی ہوتی ہے کہ کاش اماں کی شادی یہاں نہ ہوئی ہوتی تو آج ہم سب بہن بھائیوں اور خاص کر خود اماں کی زندگی جانوروں کی طرح تو نہ ہوتی۔ اور ہاں، اس دن جب وہ لوگ قطرے پلا کر گئے تھے نا تو تب دادی اور پھوپھی نے مل کر اماں کو اتنا مارا تھا کہ ان کے ناک سے خون نکل آیا تھا۔ پھر سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد جب اماں رات کو چارپائی پر لیٹی تو اس رات ہمیں لگا تھا کہ شاید آج اماں نہیں بچے گی۔ اب میں سوچتی ہوں تو روح تک کانپ جاتی ہے
کہ اس وقت ہمیں بیماری سے بچانے کے لیے اماں نے خود کا درد مول لیا تھا۔ دادی سارا دن اماں سے کام کرواتی تھی اور پھر رات کو اکثر اماں کو اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ شاید میری اماں کوئی پتھر ہے یا روبوٹ، جو وہ بنا کسی احساس اور جذبات کے ایسی زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے سب سمجھ آ رہا تھا۔ اماں نے ہمیں اسکول ڈال دیا تھا اور پھر جب ہمارا پہلا نتیجہ آیا تو گھر کے سارے بچوں میں ہم سب بہن بھائیوں نے نمایاں نمبر حاصل کیے تھے۔ اماں کے چہرے کی لالی تو اس دن کچھ اور ہی تھی، جبکہ باقی سب کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میری پھوپھی کے سارے بچے فیل ہو گئے تھے اور سب لوگ اسی اداسی میں تھے، لیکن اماں کی خوشی اس دن چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ تب شاید جذبات حاوی ہو گئے تھے یا پھر نہ جانے کیا تھا کہ اماں نے ابا کے آتے ہی ان کے آگے ہمارے رزلٹ کارڈ رکھ دیے۔ ابا پہلے تو ایک دم حیران ہوئے تھے، کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اماں ان کے آنے پر ایسے خوش ہوئی ہوں۔ اور پھر جب ابا نے نتیجہ دیکھا تو ابا بھی بہت خوش ہوئے اور ہم سب کو انعام بھی دیا۔ تب دادی کو اس بات کا پتہ نہیں لگا تھا، لیکن شام میں جب علم ہوا تو دادی تو غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی اور کہا کہ یہ میری بیٹی کے بچوں کی ناکامی کا جشن منا رہی ہے۔ تب تک رات آدھی گزر چکی تھی اور دادی اور پھپھو کمرے میں آئے۔ اماں بستر پر پڑی تھی، کیونکہ ان دنوں اماں امید سے تھی اور آخری کے دن چل رہے تھے۔ دادی نے بنا کسی کا لحاظ کیے یا ہماری موجودگی کو خاطر میں لائے بغیر اماں کو بالوں سے پکڑا تھا اور چارپائی سے اٹھایا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ اماں کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ تھا جو بچا تھا جہاں زخم نہ ہو۔ ہاں، اتنا یاد ہے کہ جب دادی تھک گئی تھیں تو ابا اندر آئے تھے اور پھر اماں کو لہو لہان دیکھ کر پہلی دفعہ ہاسپٹل لے گئے، اور پھر ہمارے گھر ایک چھوٹا سا جنازہ آیا تھا۔ اس جنازے پر کوئی بھی رونے والا نہیں تھا، بلکہ ہم بچوں کے لیے تو وہ خاص دن تھا، کیونکہ کھانا اماں نے نہیں بنایا تھا۔ اماں اس دن بستر پر تھی اور یہ ہمارے لیے کچھ انوکھی چیز تھی۔ اسی طرح ہم لوگ بڑے ہوتے گئے تھے اور دادی کی شکایتیں اماں سے بڑھتی چلی گئی تھی۔ اماں اب ان کی خدمت پہلے سے بھی زیادہ کرتی تھیں۔ میں اکثر اماں سے کہتی تھی، اماں آپ کو ان لوگوں کی اتنی خدمتیں کرنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ آپ کی اولاد اتنی بڑی ہے، دادی اب کیا کر لیں گی؟ تب اماں ہنس کر جواب دیتی تھی، ارے بیٹا، وہ تو تم لوگوں کا بچپن تھا، تب دادی صرف اپنا بدلہ اور غصہ مجھ اکیلی پر اتارتی تھی، میں تو مار بھی سہ لیتی تھی۔ لیکن اب تم لوگ بڑے ہو گئے ہو، اب کوئی بھی بات ہوگی تو اس کا اثر سیدھا تم لوگوں پر آئے گا، تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا بیٹا، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ اس لیے میں انہیں زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ان کا دھیان تم لوگوں پر جائے ہی نہ۔ اماں کی اتنی دور اندیشی اور سمجھداری پر میں انہیں داد دیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ آخر وہ ماں تھی نا، وہ سب کچھ دیکھ لیتی تھیں۔ اور پھر اماں کی زندگی میں مزید ایک اور چیز کا اضافہ ہوا تھا، لیکن وہ کوئی آزمائش نہیں تھی، ایک عذاب تھا جس نے ہمارے لیے اس زمین کو مزید تنگ کر دیا۔ دادی ماں سے خوش نہیں تھی، کیونکہ اسے یہ غم بھی تھا کہ 3 بیٹیاں دے دی اور بیٹا صرف ایک ہی۔ اس لیے وہ ابا کو کہتی تھیں کہ تو دوسری شادی کر لے، تو اکلوتا ہے، تیری نسل اتنی سی ہوگی، کل کو کوئی ہمارا نام لینے والا تو ہونا چاہیے نا۔ اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن ابا گھر آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک لال جوڑے میں سجی سنوری عورت کھڑی تھی۔ ہم سب لوگ ہی حیران رہ گئے تھے، بلکہ وہ زندگی میں پہلی بار تھا جب حقیقی معنوں میں دادی بھی حیران تھی۔ ان کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھیں۔ انہوں نے غصے سے فوراً آگے کی طرف قدم بڑھائے اور کہا، یہ کون ہے عدنان؟ دادی کافی کچھ سمجھ چکی تھی، اس سے ان کے تاثرات عجیب سے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ دادی کو ایسے ابا سے سوال کرتے دیکھا تھا، اور کہیں نہ کہیں مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، کیونکہ اماں تو کچھ بھی نہیں کہنے والی تھی۔ اس لیے میں خوش تھی کہ چلو اپنی انا کے لیے ہی صحیح، دادی اماں کے حق میں تو بولے گی نا۔ تب بابا نے کہا، ارے اماں، آپ ہی تو ہر وقت کہتی رہتی تھی نا کہ عدنان دوسری لے آؤ، دوسری لے آؤ، یہ اس لائق نہیں ہے کہ تم اسے اپنی بیوی بنا کر رکھو، اس لیے میں آپ کے کہنے کے مطابق اب دوسری لے آیا ہوں۔ یہ آپ کی بہو ہے اور پہلی والی سے کئی گنا بہتر ہے، آپ دیکھنا یہ آپ کو خوش کر دے گی، اور اس گھر کا نصیب
اپنے مبارک پیروں کی بدولت بدل کر رکھ دے گی۔ ابا کا یہ کہنا تھا کہ دادی تو فوراً موم ہو گئی اور انہیں پیار کرنے لگی۔ ارے دیکھو تو ذرا میرا بیٹا کتنا فرمانبردار ہے، ایک بار کہا کہ دوسری لے آؤ اور دیکھو جیسے ہی کوئی اچھی ملی لے بھی آیا ہے، ایسی اولاد ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے دادی نے آگے بڑھ کر اس لال جوڑے والی کا ماتھا چوم لیا، اور میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو شروعات ہے، یہ آ تو گئی ہے لیکن جلد ہی انہیں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ دادی تو ایک دن میں انہیں سیدھا کر دے گی۔ لیکن پھر وہ نہیں ہوا تھا جو میں نے سوچا تھا۔ نگین نامی اس عورت نے دادی کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا، اور نہ جانے ابا پر کیا جادو کیا تھا کہ ابا تو اس کی زلفوں کے اسیر ہی ہو گئے تھے، اور دادی کا جاہو جلال نگین کے آنے کے بعد جیسے ماند پڑ گیا تھا۔ جیسے ابا نے کہا تھا کہ وہ اس گھر کا نقشہ بدل دے گی، بالکل ہی ویسا ہوا تھا۔ اس نے سچ میں یہاں کے ریت رواج بدل دیے تھے۔ دادی نے تو اسے پہلے ہی مہینے کہا، بہو اب تک تم امید سے نہیں ہوئی، تو وہ بولی، اماں جی یہ تو میری اور عدنان کی مرضی ہے، ویسے بھی ابھی مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ دادی جب اسے اس بدتمیزی پر مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی تو دوسرے ہی پل وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دور گرا چکی تھی اور واضح کر دیا تھا، خبردار اگر مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دوں گی میں۔ اس رات اماں دادی کی ٹانگیں دباتی رہی تھی اور ان کے آنسو صاف کرتی رہیں، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ابا کے آتے ہی دادی نے انہیں بتایا کہ اے بیٹا نگین نے یہ حرکت کی ہے۔ تو ابا بے نیازی سے بولے، اماں آپ کو اس پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اماں اب زمانہ بدل گیا ہے اور اولاد تو ہماری ہی مرضی ہے نا، آپ آئندہ سے نگین کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گی، نہ ہی کوئی سختی کریں گی۔ ابا کے اس طرح پہلی دفعہ منحرف ہونے پر دادی کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ وہ بھی ساری رات ابا کو کوستی رہیں کہ دیکھو کیسا انسان ہے، اس عمر میں آ کر ایک نوجوان لڑکی کا عاشق بن بیٹھا ہے اور اس کی خاطر اپنی جنت کما رہا ہے۔ لیکن مجھے دل ہی دل میں کمینی سی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ جتنا میں اپنی ماں کو ترستے ہوئے دیکھ چکی تھی نا، یہ تو اس کا 1% بھی نہیں تھا، اور اب مجھے نگین اچھی لگنے لگی تھی۔ سب محلے والے اور گھر والے کہتے تھے کہ وہ گندی جگہ سے آئی ہے اور بری عورت ہے، لیکن مجھے وہ اچھی لگتی تھی، اور کوئی اس کے خلاف کچھ کہتا تو میں دل ہی دل میں اس کے خلاف ہو جاتی۔ میں چاہتی تھی کہ نگین دادی کو ان کے کیے کی سزا اچھے سے دے تاکہ سب کے لیے نصیحت ہو۔ نگین کے خلاف پھپھو نے بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دن پھپھو کا دیور گھر آ گیا تو وہ نگین کے پاس گیا اور ان سے باتیں بگھارنے لگا۔ میں یہ منظر دور سے دیکھ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، وہ کیا کرنا چاہتی تھی۔ تب پھپھو کے دیور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پھر اپنی خبیث سی ہنسی سے اسے کچھ کہہ رہا تھا اور اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے سب دیکھ رہی تھی، اور تبھی ایک پٹاخے کی آواز آئی۔ نگین نے پاس پڑی اینٹ اٹھا کر اسے دے ماری تھی، اور خون کا ایک فوارہ تھا جو ایک دم ابلا تھا۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، ابا بھی آ گئے تھے۔ تب پھپھو کے دیور نے کہا، اوے اس نے مجھے خود بلایا تھا اور خود ہی حملہ بھی کر دیا۔ ابا بھی تھوڑا سا کشمکش کا شکار ہوئے تھے، اور میں تبھی بول پڑی تھی، ابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے سارا منظر خود دیکھا تھا، اس نے بدتمیزی کی ہے۔ میری گواہی کی دیر تھی کہ ابا نے اسے مارنا شروع کر دیا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ اس دن کے بعد پھپھو کا آنا بھی بند ہو گیا۔ نگین نے 6 ماہ میں ہی ہمارے گھر کے حالات بدل کر رکھ دیے تھے۔ اب دادی بالکل امی کے رحم و کرم پر تھیں اور ان کی قدر کرنے لگی تھی۔ اکثر ہی امی سے معافی مانگتے پائی جاتی تو مجھے ہنسی آتی تھی۔ فرعون کا بھی وقت آیا تھا، اور اب ہماری دادی کا بھی۔ انہی دنوں ایک اور شوشہ اٹھا، اور وہ تھا میری شادی کا۔ اس سے پہلے کہ کوئی بھی رشتہ دیکھا جاتا، ابا نے پہلے ہی سب کو منع کر دیا تھا۔ ان کا رشتہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا، میں اپنی مرضی سے اس کا اور اس کی باقی بہنوں کا بیاہ کروں گا۔ اماں کی تو پہلے بھی کوئی اوقات نہیں تھی۔ صاف بات تھی کہ ابا یہ بات دادی کو سنا رہے تھے، اور پھر ابا نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ نگین کا بھائی تھا اور کافی خوبرو بھی تھا۔ جب اماں کو پتہ لگا تو انہوں نے ابا سے کہا، دیکھیں یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھی کہ وہ بولی تھی۔ دادی نے بھی کہا، ارے سوتن کے بھائی سے رشتے کب ہوتے ہیں؟ لیکن ابا کی آنکھوں پر اس وقت نگین کی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی ابا سے کچھ نہ پوچھ پائی۔ ابا نے تو مجھ سے میری رضامندی تک نہیں پوچھی تھی۔
ابا نہ جانے کب اتنے منہ زور ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایسا رویہ اگر اماں کے معاملے میں دکھایا ہوتا تو شاید آج حالات کچھ اور ہی ہوتے، مگر خیر، دیر آئے درست آئے۔ ابا نے میری شادی کی تاریخ رکھ دی تھی اور سب تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آنے والی زندگی کیسی ہوگی، لیکن اتنا معلوم تھا کہ میں اس جگہ سے باہر نکلوں گی اور کچھ اچھا کروں گی اور اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیوں گی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور پھر ایک رات میں زاہد کی دلہن بن کر رخصت ہو گئی۔ یہ جگہ بالکل الگ تھی، یہ ماحول بھی بالکل الگ تھا۔ میں جس جگہ رہنے کی عادی تھی وہ ایسی نہیں تھی، وہ تو کوئی پاگل خانہ تھا جہاں میں اب تک رہتی آئی تھی۔ لیکن جب میں یہاں آئی تھی ایسے لگتا تھا کہ کوئی جنت ہے جہاں مجھ جیسی گناہ گار کو ڈال دیا ہے۔ سر پر نہ ساس تھی اور نہ کسی بڑے خاندان کا جھمیلا۔ ایک نن تھی، وہ بھی میری ماں تھی اور وہ یہاں کم ہی آتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ زاہد کیا کام کرتا ہے۔ وہ اکثر رات کو دیر سے گھر آتا تھا، لیکن میں پوچھ ہی نہ پاتی کیونکہ میرے ذہن میں اپنا بچپن آج بھی گردش کرتا تھا کہ اگر زاہد بھی ابا جیسا ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں تھا، وہ بہت اچھا تھا اور پھر جب بھی خاندان والے مجھے دیکھتے تو رشک کرتے تھے۔ میں اب بھی کبھی نگین سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن میرے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی۔ انہی دنوں مجھے پتہ لگا کہ میں امید سے تھی، میں تو جیسے ساتویں آسمان میں تھی۔ زاہد بہت اچھا تھا اور مجھے اتنا پیار دیتا تھا، ایک قدم بھی زمین پر نہیں رکھنے دیتا تھا۔ وہ میرے لیے ایک الگ کام والی بھی رکھ چکا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً حاضر ہو جاتی تھی۔ مجھے کبھی اس طرح کی محبت نہیں ملی تھی، بلکہ اس طرح کی تو دور مجھے محبت ملی ہی نہیں تھی۔ اس لیے کبھی کبھی یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں سوچتی، یا خدایا، میں کب اس طرح کی محبت کے لائق تھی۔ اس طرح کچھ وقت گزر گیا مزید اور ایک دن میں گھر پر اکیلی تھی۔ زاہد کام کرنے گئے ہوئے تھے، میرے ساتھ والی عورت بھی اس وقت بازار گئی ہوئی تھی۔ مجھے ایک دم بہت تیز درد اٹھا تھا اور ایسے لگا تھا کہ جیسے میری روح فنا ہو گئی ہو۔ میں بہت تڑپ رہی تھی، چیخنے لگی زوروں زوروں سے، لیکن گھر پر کوئی ہوتا تو میری آواز سنتا۔ میں نے جلدی سے زاہد کو کال کی تھی اور پھر وہ آ کر مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ مجھے اس وقت تک ہوش تھا جب ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد تو مجھے بالکل یاد نہیں کہ کیا ہوا، لیکن جب میں ہوش میں آئی تو ایک جانی پہچانی جگہ پر تھی۔ مجھے ہوش میں آنے میں کچھ وقت لگا تھا اور پھر جب میں حواس میں آئی تو میں کمرے میں تھی جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ میں خود کو ہاسپٹل سے سیدھا اپنے باپ کے گھر پا کر حیران رہ گئی، اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں نے مجھے آگے بڑھ کر سہارا دیا، ابا اور دادی بھی ادھر ہی تھے۔ دادی منہ پر دوپٹہ رکھ کر رو رہی تھی اور بابا بھی منہ جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کسی نے بھی جواب نہ دیا اور سب لوگ چپ ہی رہے۔ ان کی خاموشی کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، زاہد کہاں ہے؟ تب میں اونچی اونچی چیخنے لگی کہ کوئی بتاتا کیوں نہیں مجھے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ میرا بیٹا اور میرا شوہر کہاں ہے؟ میں ہذیانی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ تب دادی نے مجھے بتایا، تیرا شوہر تیرے بیٹے کو لے کر کہیں چلا گیا ہے اور نگین بھی، اور اس کے علاوہ وہ ہمارے سارے گھر کا زیور اور نقدی بھی ساتھ لے گئے ہیں، اور تیرے ابا کی دکان کی نقدی بھی۔ میں نے تو اور کچھ سنا ہی نہیں تھا، میرا دھیان بس یہیں پر تھا کہ وہ لوگ میرا بیٹا لے گئے تھے۔ میں بہت روئی تھی، میری زندگی کا جیسے خاتمہ ہی ہو گیا تھا۔ میں سارا دن بیٹھی روتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ آخر یہ کیا ہوا۔ زاہد تو ایسے نہیں تھے، لیکن پھر یہ سب، اگر انہیں ہمیں لوٹنا ہی تھا تو میری اولاد کو تو چھوڑ جاتے، اس سے کیوں ساتھ لے کر چلے گئے؟ اسی طرح 10 سال گزر گئے۔ میری شادی اب کہیں اور ہو چکی تھی۔ میری اب 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن آج بھی اس پہلی اولاد کا غم پہلے دن کی طرح تازہ ہے۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل گئی کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ میرے شوہر نے مجھے ہاسپٹل اتارا تھا اور کہا تھا کہ تم یہاں سے فارغ ہو کر مجھے کال کرنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کا چیک اپ کروایا اور پھر وہاں سے باہر نکلنے لگی۔ تبھی میری نظر ایک بستر پر پڑی تھی جہاں ایک فالج زدہ مریض پڑا تھا اور پاس ایک عورت کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟
تو اس نے بتایا کہ یہ عورت نا کینسر کی مریضہ ہے اور یہ اس کا بھائی ہے جو فالج کا مریض ہے. انہیں ہسپتال والے نکال رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور مفت علاج اب مزید ممکن نہیں ہے. میں نے طرز سے انہیں دیکھا اور ان کے قریب دلاسا دینے کے لیے گئی تو میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہ تو نگین اور زاہد تھے. ان دونوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور نگین میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگی. میں نے بس اتنا سوال کیا، تم لوگوں نے وہ سب کیوں کیا تھا؟ تب نگین نے بتایا، ہمارا تو کام ہی یہی تھا. ہم لوگوں کے گھر میں جاتے اور ایسے ہی کسی بیٹی کی شادی زاہد سے کرواتے تھے. پھر جب ایک اولاد ہو جاتی تو ہم دونوں وہ اولاد بیچ کر نا لاکھوں روپے کما لیتے تھے اور میں سارا زیور و نقدی چرا لیتی تھی. تم ہمارا چوتھا شکار تھی. تمہارے بعد بھی کئی لوگ ہمارے ہتھے چڑھے تھے اور یہ سلسلہ کئی سال تک چلنے والا تھا، مگر خدا نے ہم دونوں کو سبق سکھایا ہے. 2 سال پہلے زاہد کا ایک حادثہ ہوا تھا اور اس نے اپنی دونوں ٹانگیں کھو دی. پھر میں کام کرنے لگی تھی، لیکن آخر یہ سب پھر کتنے دن تک چلتا اور پھر مجھے کینسر ہو گیا اور ہم دونوں تب سے کبھی کہیں سے علاج کروانے کے لیے منتیں کرتے ہیں تو کبھی کہیں سے. ہم نے تمہارا بیٹا بھی بھیج دیا تھا. میں ابھی تک پوری بات سن رہی تھی جب میرے شوہر کا فون آیا. آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں. میں نگین کی اگلی بات سنے بغیر باہر نکل گئی کیونکہ میں اس سے کہتی بھی تو کیا کہتی. اسے خود نہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا اب کہاں ہے اور تب انہوں نے اسے کسے بیچا تھا. گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، یہاں 2 مریض ہوں گے، ان کے علاج کا خرچہ دیکھ لیں آپ، ہماری اولاد کا صدقہ لگے گا. انہوں نے حامی بھر لی اور آج بھی ان کے علاج کے پیسے دے رہے ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ شاید اسی صدقے کے بدلے اللہ میرے بیٹے کو اچھی زندگی دے دے. اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.